بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ پیش خدمت ہوں میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں آج آپ کو اسی واقعے کی باقیہ تفصیل بتاؤں گی، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے کفار، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے کس طرح سے تدبیر کی یا کس طرح سے انہوں نے منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے تمام قبائل سے ایک ایک فرد کو چن لیا، چنانچہ ایک رات منصوبہ کے تحت ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ہدایت دی کہ جن جن کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ انہیں ان کے حوالے کر کے آئیں، ان سب کو واپس لوٹا کر پھر آئیں گے۔ باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور یہ آیت پڑھتے ہوئے، یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ خاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ پڑھ کر آپ نے جو خاک تھی وہ ان کافروں کی طرف اچھال دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اللہ کے حکم سے ایک پردہ بن گیا، ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون صریح گمراہی میں ہے۔ یہ سورۃ القصص کی آیات کا ترجمہ ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قباء میں ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرنے کے لیے چڑھ گئے گھروں کی چھتوں پر، اور لڑکیاں جو تھیں وہ دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگیں۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینۃ النبی رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح سے کی: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ طے ہوا۔ معاہدہ میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے دے۔
اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حریف بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا ہم نوا، لیکن کفار قریش نے معاہدہ پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزاعہ کے خلاف مخالفانہ رویہ اختیار کیا اور ایک دن بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاعہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ ادا کیا جائے یا پھر معاہدہ کو توڑ دیا جائے۔ کفار قریش نے معاہدہ کو توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانثاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستہ میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوفزدہ ہو گئے، ان میں مقابلہ کی جرت نہیں تھی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے، تو شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بدلہ لو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم دیا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کرو، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری، عفو و درگزر کا رویہ اختیار کیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ کیسر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کے کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اناج تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیاوی آرام اور راحت سے کیا کام؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلف خود خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے دستے مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرتے اور سلام میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔
ایک مرتبہ کیسر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ کیسر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ کیسر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے، نہیں۔ کیسر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ میں اپنی مزید آنے والی ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو بیان کروں گی انشاءاللہ۔ آپ بس دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے قصص الانبیاء چینل کو۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔